بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویک اپ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور بڑے عرصے تک پاکستان جو ہے اپنی خوراک کی ضروریات کو ملک کے اندر سے پورا کرتا رہا ہے، خاص کر جو گندم کی ہماری ضروریات ہوتی تھیں یا باقی سبزیوں کی ضروریات تھی، پھلوں کی ضروریات تھی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم باہر سے بھی ان کو امپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر سے پیدا کرتے تھے۔ پچھلے چند ہم نے دیکھا ہے کہ مہینوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک فوڈ کرائسس ہمیں اس کا سامنا ہے، اور پاکستان کو بھی ہے اس حوالے سے، خاص کر جب روس نے یوکرائن کے اوپر جو ہے حملہ کیا تو ان کی جو ایکسپورٹس تھی وہاں سے کچھ عرصے کے لیے تو بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ٹرکی نے اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اندر ایک اپنا رول پلے کر کے وہاں سے سپلائی شروع ہو گئی، لیکن یورپ کے اندر بھی فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب دوبارہ سے روس نے پچھلے چند روز کے اندر وہ جو سپلائی لائن تھی اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر نے 2 روز قبل جو ہے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں زراعت کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکج کا اعلان بھی کیا۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1800 ارب روپے جو ہیں اس سال مختص کیے گئے ہیں ان دا کرنٹ فائنینشیل ایئر زراعت کے لیے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 2.6 ملین ٹن جو گندم ہے اس کو برآمد کیا جا رہا ہے، 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ آ چکی ہے، باقی جو 16 لاکھ ٹن ہے اس نے آنا ہے، اور اس میں سے 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ روس سے بھی درآمد کرنے کے لیے جو ہے اپروول دیا جا چکا ہے۔ اب کس طرح سے ہم اپنی زراعت کے اوپر فوکس کریں، خاص کر سیلاب کے بعد جو چیلنج ہے سندھ کے اندر زیادہ ہے، ظاہر پنجاب میں کم ایریا تھا جو زرعی ایریا تھا جو افیکٹ ہوا، اس کو کس طرح سے ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، اور جو اناؤنس کیا ہے پیکج گورنمنٹ آف پاکستان نے، مرکز نے، صوبہ اس کے اندر جو کنٹریبیوٹ کریں گے وہ کس حد تک کسانوں کو ہیلپ فل ہوں گے تاکہ ہماری جو فوڈ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے پروگرام کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد کھوکھر صاحب، آپ صدر ہیں کسان اتحاد کے، بہت شکریہ آپ کا خالد کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب محمود نواز شاہ صاحب ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے، بہت شکریہ آپ کا بھی محمود صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد انور صاحب بھی، آپ جنرل سیکرٹری ہیں سندھ آبادگار اتحاد کے۔ محمود صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ایک پیکج کا کسانوں کے لیے خصوصاً، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس حد تک وہ ہیلپ فل ہوگا پاکستان کے اندر ہماری جو خوراک کی ضروریات ہے ان کا پورا کرنے میں، بسائڈ ہیلپنگ دا فارمرز؟ جی آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جی فوڈ سیکیورٹی کے پیراڈائم میں ہم پاکستان کے اگر کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ایون مائنس یوکرین، اگر ہم 5 سال پہلے بھی سوچتے کہ جس طرح سے ہماری پروجیکٹڈ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہماری کنزمپشن جو پیٹرنز ہیں، تو لگ یہ رہا تھا کہ جو ہم 2022 میں جتنا ہمیں کنزمپشن کے لیے گندم چاہیے تھی یعنی 30 ملین ٹن، ہم نے اس سے بھی کم پروڈیوس کی، یعنی 26.8 ملین ٹنز ہم نے پروڈیوس کی۔ تو ایون جو اور فیکٹرز ہیں، سیلاب ویلاب کو چھوڑ کے، انٹرنیشنل فیکٹرز چھوڑ کے، اور اگر ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم از ویٹ، حالانکہ دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم از ناٹ جسٹ ویٹ، لیکن اگر ہمارے ملک کا ہے تو بھی ہم پہلے ہی اس کے اندر شارٹیج میں آ گئے تھے۔ اب آپ کا سوال کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پیکج 1-2 دن پہلے اناؤنس ہوا ہے، اس میں ایک بات تو بڑی اچھی اناؤنس ہوئی ہے کہ ٹریکٹرز کو 5 سال پرانے تک کے ٹریکٹرز کے امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ لٹرلی گروورز ور سبسیڈائزنگ دا ٹریکٹر انڈسٹری ان پاکستان۔ 1970s 80s کے ماڈل آج بھی وہ اس چل کے رہے ساتھ تھے۔ ان کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ بھی کم کی گئی ہے۔ جی، سو دیٹ از اپریشیبل۔ باقی جو چیزیں دیکھیں، 1.8 ٹریلین کا ہم جو نمبر سن رہے ہیں، یہ نمبر بہت ایمبیشیس نمبر ہے۔ اتنا تو پورا پاکستان کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی نہیں ہے، اور پچھلے سالوں میں ایک گورنمنٹ میں 350 ارب روپے اناؤنس کیے، ایک نے 160 ارب اناؤنس کیے، اس کا آدھا بھی پچھلے سالوں میں خرچ نہیں ہوا۔ ڈی اے پی ویسے ہی اس قیمت میں بک رہا ہے جو کہ اب سرکار نے اناؤنس کیا ہے اتنے میں بکے گا۔ جہاں تک لونز کی بات کی گئی ہے تو دیکھیں، پاکستان کی زرعی معیشت از مور دین $63 بلین ٹوڈے۔ اس میں جو 15-20 ارب روپے کی جو بات کی گئی، جس میں اسمال اینڈ میڈیم سائز گروور بہت زیادہ ہے،
وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا. پھر دیکھیں لینڈ لیس فارمر کی بات کی گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں جو زمین والے لوگ ہیں، جو لینڈ والے ہیں 5 یا 10 ایکڑ والے، ان کو تو بینکوں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لینڈ لیس فارمر کو کس میکینزم کے تھرو یہ لونز دیے جائیں گے؟ اور 6 سے 7 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے ویور آف دی انٹرسٹ. یہاں پہ تو جو ان کا سارا کھیت تھا وہ تباہ ہو گئے. ان کے جو ایسٹس اور ریسورسز تھے اسمال اینڈ میڈیم سائز فارمرز کے سندھ میں وائڈ اکراس سارے ختم اور تباہ ہو گئے. تو انٹرسٹ ویور صرف کر دینا از ناٹ انف. آئی تھنک اوور آل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ لکس لائک کہ بہت زیادہ اس میں تھنکنگ نہیں گئی ہے، اور بہت زیادہ اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی نہیں، لیکن پروڈکٹ مجھے یہ بندہ بتائیں کہ جب دیکھیں. یہ when the government جی was negotiating، ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اسلام آباد کے اندر فارمرز جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ آئے، اور دوسری مرتبہ تو کافی ٹائم جو ہے they stayed in اسلام آباد. So they kept on negotiating with the government. وہ جب یہ فیصلے کر رہے تھے تو آپ لوگوں کے جو نمائندے ہیں یا آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہے، کیا ان کو خاطر میں نہیں لایا گیا؟ ہمارے جو سیکیورٹی کے وزیر ہیں یا ہمارے جو انڈسٹری منسٹرز ہیں، جو لوگ بھی اس سارے پروسیس کے اندر شامل تھے؟ دیکھیں جی، یہ صوبہ ہو یا وفاق ہو، انفارچونیٹلی فارمرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز کو کبھی بھی آن بورڈ نہیں لیا تو جاتا، آپ لوگ اور واپس کیوں اسی گئے تھے لیے پھر آپ اگر کو نہیں اس آن لیے بورڈ لیا ہاف گیا؟ کوک چیزیں نظر آتی ہیں. جی، why you guys went back؟ وہ آپ کو that answer probably will be given by Kisan Ittihad, because we were not there, but you asked about the stakeholders participation, so that is چلیں، my answer to that. ٹھیک ہے. خالد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے couple of days back the Prime Minister along with other cabinet ministers، جو 1800 ارب کی جو بات، یہ جیسے محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس quite ambitious کہ 1.8 ٹریلین کا جو ہے آپ وہ دے دیں ایک اتنا بڑا پیکج جو ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، شاہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. 1.8 ٹریلین جو رکھا جاتا ہے، یہ اس سے پچھلے سال 1.4 ٹریلین تھا، اس سے پچھلے سال بھی 1.4 ٹریلین تھا. یہ رکھا جاتا ہے قرضوں کے لیے، لیکن قرضے کبھی وہ کاشتکار کو نہیں ملتے. وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں کاشتکار کے نام پہ. کاشتکار کو وہ قرضہ نہیں ملتا. اگر وہ کاشتکار کو مل جاتا ہے تو آج یہ ہمارے حالات ہی نہ ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ڈی اے پی کو انہوں نے فرمایا، اب شاہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ آلریڈی 11,000 11,500 میں ڈی اے پی مل رہی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل پرائس تو یہ جو سوری خالد صاحب، یہ جو کہتے کہ جی 2500 پر بیگ جو ہے ہم نے اس کو کم کر دیا ہے، تو اس کی پھر حقیقت کیا ہے؟ what is the reality؟ اس میں دیکھیں، ریالٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائس اس کی کم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ہماری میکسیمم باہر سے 70% ہماری امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ امپورٹ انٹرنیشنل پرائس بہت زیادہ کم ہوئی ہے. بلکہ یہ ریٹ اس سے بھی نیچے آ جائے گا، خود بخود نیچے آ جائے گا. دوسرا جو ٹریکٹر کی بات ہے، ٹریکٹر اگر اس طرح امپورٹ، بہت اچھی بات ہے جی. ان کے پھر پارٹس بھی، جو ٹریکٹر یہاں پہ آئے گا ان کے پارٹس بھی امپورٹ کرنے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ 5 سال چلا ٹریکٹر آ کے خراب ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے پارٹس بھی ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے، میں اس کو ہم فیور کرتے ہیں. ہاں، ایک چیز اچھی کی ہے انہوں نے اس پیکج میں، سوائے وہی ہے کہ بجلی کا ریٹ 13 روپے یونٹ فکس کیا ہے پرائم منسٹر نے. اور خدا کرے ایسا ہو، فکس ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد پھر ایف پی اے اور کیو ٹی آر وغیرہ لگ جائے، جو ابھی تک ہمیں اس چیز پہ کنفرم نہیں ہو رہا، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ فکس ہم نے کیا 13 روپے پر یونٹ. دوسری بات یہ ہے جی کہ آج ہم گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم چلے اس پہ آ جاتے ہیں. مجھے یہ ہیں؟ بتائیں کہ یہ جو 50 بلین لونز ٹو یوتھ ان دا رورل ایریاز، اس کے لیے بھی انہوں نے جو 6.5 بلین سبسڈی جو ہے اس کے انٹرسٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایکسٹرا رکھی گئی ہے. یہ جو اماؤنٹ ہے، یہ 43 بلین سولرائزیشن آف دا ٹیوب ویلز، جو آگے جا کے وہ یہ ظاہر ہے کہ ابھی تو نہیں، اس کو اٹ ول ٹیک ٹائم لیکن یہ جو لونز وغیرہ کے لیے جو رکھا گیا ہے یوتھ کے لیے، ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بینیفٹ دا فارمرز، جو ینگ لوگ ہیں رورل ایریاز کے اندر، خاص کر سندھ وغیرہ؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کاشتکاروں کو یا نوجوانوں کو آسانی سے نہیں ملتا. اچھا، اگر کاشتکاروں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دیں، ان کو مل جائے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر ان کو لینے کے لیے اتنا بھاگنا پڑے کہ وہ لینے ہی نہ جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں. جی، لینے کے دینے پڑ جائیں. میں اس وقت بات کروں گا گندم پہ، خصوصاً فوڈ سیکورٹی پہ. جی، ابھی جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو یوکرائن رشیا کا آپس میں معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا معاہدہ. یہ 2 دن پہلے اس کو ڈان نے بھی رپورٹ کیا. جی ہاں. اس معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس وقت گندم کو، اور فوکس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں اس کے ان پٹ بڑھانے چاہیے، کہ
کہ ہماری کاشت تو اب بڑھ نہیں سکتی، جتنی ہم نے زمین رکھی ہے اتنی کاشت ہوگی. اگر ہم ایک بیگ ڈی اے پی اس میں فاسفورس کا استعمال یا نائٹروفاس کا استعمال بڑھا دیں یا ایس ایس پی کا استعمال بڑھا دیں، ہم 6 سے 7 من آن ایوریج پیداوار بڑھا سکتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حکومت ساتھ نہیں دیتی فارمر کا. دیکھیں جی کیا ساتھ پاکستانی دے، آپ حکومت کا کیا ساتھ دے؟ What you want from them؟ میں آپ کو عرض کروں، جب ہم کہتے ہیں کہ اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، خرچ کیا جائے اس سیکٹر کے اوپر، اس وقت حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہی اس سے کئی گنا زیادہ پیسے وہ فارمر کسی یوکرائن یا رشین یا انڈین کاشتکار کو دے دیتے ہیں ڈالر کی صورت میں جب وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. اب کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ اس وقت ہماری 13 سے 14 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ ہے وجہ. اب یہ جو پیکج آیا، میں پیکج کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے. پیکج میں جو بیسک چیزوں پہ بات نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ جو محترم محمود شاہ صاحب بیٹھے ہو، بہت ان کا ایکسپیرینس ہے. ریسرچ پہ کوئی بات نہیں کی گئی کہ ہم اپنی پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں. جب تک ہمارے پاس سیڈ صحیح نہیں ہوگا، سیڈ سیکٹر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے. سیڈ کے لیے ریسرچ کا بجٹ نہیں بڑھائیں گے. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ صرف ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے، انڈیا کا 0.5 ہے، چائنا 0.6 ہے، برازیل 1.75 ہے. ہم ان دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، ساتھ ہی انڈیا، لاہور کے ساتھ انڈیا. ہماری آن ایوریج پیداوار 30 من ہے ہمارے پنجاب کی، اور انڈین پنجاب کی 60 من ہے. کیوں؟ انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے. ہمارا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا کام جو ہے، ہمارے پنجاب کے 23,900 موازیات ہیں اور 550 ایکسٹینشن کے افسر ہیں. وہ بجائے فارمر کے پاس جانے کے ان میں کا جو اس کام ہے. ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں، میں چاہوں گا کہ محمد انور صاحب کو بھی ہم اگر شامل کر لیں، سو دیٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ دس ڈسکشن. بڑی انٹرسٹنگ، بڑی امپورٹنٹ ہے. انور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ گندم کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ییلڈ ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے جو ابھی سجیشنز دے رہے ہیں خالد کھوکھر صاحب، ڈو یو تھنک کہ ان کے یہ کام نہیں کیا جا رہا؟ تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹس کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ بیکاز 8-10 سال پہلے جو ہے آئی ہیڈ اے چانس ٹو وزٹ چائنا، تو چائنیز جو ہیں ان کی جو پر ایکڑ ییلڈ جو تھی یا جو وہ پیداوار ان کی جو تھی، وہ ظاہر ہے کہ انڈیا سے بھی کافی زیادہ ہے ان کی، گندم ہے یا باقی بھی وہ اجناس ہے. ہم کیوں اس طرف نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیے، اس کا جواب ابھی خالد صاحب نے دیا کہ یہ جو پیکج ہے یا اس سے پہلے بھی جو پیکجز آتے رہے ہیں یا جب بھی ایگریکلچر پالیسی بنتی ہے تو اس میں وہی ریسرچ کا فقدان ہے. ریسرچ ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں. میں تو اس کو کہوں گا کہ ریسرچ میں ہم زیرو ہو چکے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس وہی پرانی جو ہے وہ ورائٹیز چلی آ رہی ہیں گندم کی جن میں ریزسٹنس نہیں ہے. آپ کے ہاں فوگ زیادہ ہو جائے، آپ کے ہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو رسٹ لگ جاتی ہے. ہم مطلب وہیں کے وہیں ہیں، اور دنیا آپ دیکھیں کہ کیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتی جا رہی ہے، اور وہ نئی چیزیں ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کی ان ورائٹیز میں ویدر سے ریلیٹڈ، ڈیزیز سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ریزسٹنس آتی جا رہی ہے. تو وہاں دیکھیں فوڈ کرائسس نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ فوڈ کرائسس کے بالکل، آپ دیکھیں پچھلے سال بھی ہمارے پاس گندم کم ہوئی ہے اور اس سال بھی کم ہونی ہے، کیونکہ سندھ میں تو ابھی بہت ساری زمینوں میں پانی کھڑا ہے فلڈ کا، اور نومبر شروع ہو چکا ہے تو گندم کی کاشت جو اچھا ہے وہ انور صاحب، بہت کم نظر. مجھے کائنڈلی ذرا ہماری ایجوکیشن کے لیے بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی یہ بتا دیں کہ وہ کتنا ایریا ہے جو اس وقت واقعی میں جو پانی کے اندر ہے، اور ابھی جب یہ فصل کا ٹائم آئے گا، خاص کر گندم کی جو کلٹیویشن ہے، وہ کتنا ایریا ہوگا اور اس سے کتنی گندم جو ہے وہ افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ نیئرلی 40% ایریا ایسا ہے سندھ کا جہاں پہلے ویٹ لگتی تھی اور وہ اس بار نہیں لگا سکیں گے. اس میں سر فہرست تو دادو ہے، اس کے علاوہ نوشور و فیروز تو ہے. یہ جو اور 40% ہے یہ ٹوٹل ملک کی کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ یہ 40% ٹوٹل ملک کی جو ضرورت ہے یا پیداوار ہے اس کو کتنا افیکٹ ہوگا؟ 20%، 25%، 15%، کتنا ہوگا؟ آپ اس کو 25% تک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک 25% جو ہے وہ فل افیکٹ ہوگا. ٹھیک، چلیں ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں کوئکلی. واپس آ کے ناظرین پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے ویک اپ پاکستان میں ڈسکشن کی جا رہی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک محمد انور صاحب. پھر میں آپ ہی سے شروع کروں گا بیکاز آپ کو ٹائم زیادہ نہیں ملا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو پروونشل گورنمنٹس کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کس حالت میں ہیں, کہاں پہ کھڑے ہیں, اور جو ہماری ایگریکلچر کی جو یونیورسٹیز ہیں جیسے فیصل آباد کی جو ایگریکلچر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ریسرچ کے اوپر, چاہے وہ سیڈ کے حوالے سے ہو یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو یا فرٹیلائزر کے حوالے سے ہو یا ییلڈ کو بڑھانے کے حوالے سے ہو؟ دیکھیں, جہاں تک سندھ کی بات ہے, سندھ میں جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہے. صرف کاغذوں میں ہے کہ ہم نے جی اتنے فلاں ایکڑ کے اتنے جو ہے وہ فصل کے اتنے ایکڑ لگا دیے ہیں, اتنے لگا دیے ہیں, لیکن ان دی اینڈ اس کا 1 روپے کا بھی کوئی حساب نہیں ہے, کوئی نئی ورائٹی کے بارے میں نہیں ہے. وہی 10-15 سال ہو گئے ہیں وہی ورائٹیز کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جی یہ بنا دی, ہم نے یہ بنا دی. یونیورسٹیز کا جہاں تک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں وہ پھر بھی بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. وہ ان کے ہاں جو ہے وہ پھر بھی ورائٹیز نئی نئی پروڈیوس ہو رہی ہیں. وہ گندم پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ کاٹن پہ بھی کام کر رہے ہیں, رائس ہے, اس کے علاوہ اور بھی جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں, یا یہ جیسے کینولا کی کاشت آپ دیکھیں کہ اس کی پروڈکشن پر جو ہے ییلڈ بڑھ گئی ہے. اور فیصل آباد یونیورسٹی کو میں خاص طور پہ جو ہے وہ بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی پرفارمنس دوسروں سے بہت حد تک بہتر ہے. ٹھیک ہے جناب خالد کھوکھر صاحب. جی, آپ نے یونیورسٹی کی بات کی. جی, مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی تھی تو انہوں نے لال پور یونیورسٹی جو فیصل آباد یونیورسٹی اس کو ماڈل لیا تھا. ٹھیک. بدقسمتی سے اس کے بعد یونیورسٹی سے ریسرچ لے لی گئی. ریسرچ لینے کے بعد ہمارے لڑکے وہاں سے بابو بن کے نکلتے ہیں جب ریسرچ, کیونکہ وہ ریسرچ الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ایوب ریسرچ بنا دیا گیا. پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے. پھر بھی پاکستان کے جو یونیورسٹی ہے جس میں فیصل آباد ہے اور ایم ایل ایس یونیورسٹی, زرعی یونیورسٹی ملتان ہے, یہ کافی محنت کر رہے ہیں. ہمارے ملتان کے وائس چانسلر صاحب بہت محنتی ہے, ڈاکٹر محمد آصف صاحب, اور فیصل آباد کے ڈاکٹر اقرار صاحب کافی محنت کر رہے ہیں. لیکن جو ریسرچ کا بجٹ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے. اب ایسے ہی ہے کہ جب ایک بچہ اگر میڈیکل کالج میں جاتا ہے, اگر 7 ہسپتال نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ جو ایم بی بی ایس کرتا ہے اس کے بعد 1 سال کے لیے وہ ہاؤس جاب کرتا ہے, لیکن ایم ایس سی ایگریکلچر جو کر کے نکلتا ہے اس کے لیے ہاؤس جاب یا اس کی طرح فارم پہ جاب کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ہم نے ایک ملک دشمنی یہاں پہ کی. دوسرا, اب میں کاٹن کے حوالے سے کہوں گا کہ 92 میں جب میں نے کاشتکاری شروع کی تھی تو ہماری کاٹن کی پروڈکشن پاکستان کی 1,28,00,000 بیل تھی, انڈیا 1,10,00,000 تھا. اب انڈیا چلا گیا 4.25 کروڑ پہ. ہم نے کاٹن بیل کا 25 سے 30 کلو وزن بھی کم کیا اور ہم اس دفعہ میکسیمم 45 سے 50 لاکھ بیل پہ جا رہے ہیں. یہ ہم نے وجہ دنیا کوئی 1900 میرے خیال میں کوئی تقریباً 99 میں جدید ٹیکنالوجی بھی چلی گئی. انڈیا نے 2002 میں وہ جدید ٹیکنالوجی لے لی, ہم اسے صحیح اڈاپٹ نہ کر سکے, نہ لے سکے. ہم سوچتے رہے, میٹنگیں کرتے رہے, لیکن ہم اس چیز پہ نہ گئے. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے, اور میرا خیال میں اگلے سال اس سے بھی کم ہو جائے گی. اس دفعہ سندھ میں خاصی بارشیں ہوئی ہیں, پنجاب میں اس سے بھی کافی لاس ہوا ہے. پچھلے سال بھی سندھ میں بارشوں سے لاس ہوا تھا, بہت زیادہ نقصان ہوا تھا, لیکن ہم کاٹن میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں اس وقت. اور باقی بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کپاس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہم اسے ایڈیبل آئل سب سے بڑی ہماری امپورٹ ہے, سب سے بڑی گندم اب امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں جی؟ اس کی وجہ یہ کہ جس سیکٹر سے آپ 9 سے 10 ہزار ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. حکومت کی طرف سے, صوبوں یا وفاق کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. یہاں زراعت کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے. رات میں جیو پہ جب دیکھ رہا تھا, اشتہار چل رہا تھا کہ کاشتکاروں کے لیے 1800 ارب کا بجٹ. دیکھیں, مجھے دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہوا کیونکہ یہ 1.8 ٹریلین جون بجٹ میں کہا گیا تھا, اور ہر سال اتنے پیسے یہ رکھے جاتے ہیں, ہر سال. پچھلے سال 1400 ارب تھا, اس سے پہلے 1200 ارب تھا, لیکن وہ کاشتکار کو کبھی بھی نہیں ملتے, نہ اب ملیں گے. کاش ہم صرف اگر اس کے اوپر 1000 ارب ششمائی ہم خرچ کر لیں یا سالانہ بھی خرچ کر لیں تو ہماری پیداوار کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. آج میں آپ کا عرض کروں کہ ہماری پیداوار کم کیوں ہے گندم کی. میں آپ کو صرف اپنے ایک گاؤں کا بتاتا ہوں. میرے گاؤں کی, پورے گاؤں کی خانیوال ضلع میں ایک جیسی زمین ہے. میں نے پچھلے سال گندم کے بعد کاشتکاروں اکٹھا کیا تو پیداوار کیا 25 من سے لے کے 60 من تک پیداوار تھی. یہی کا سیڈ, یہی کی فرٹیلائزر, ہر چیز یہی کی. وجہ کیا تھی؟ ایکسٹینشن سروس کا نہ ہونا, نالج کا نہ ہونا,
اور پلس بر وقت فنانسنگ نہ ہونا. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پوری انپٹس نہیں ڈال سکتے. جو لوگ پوری انپٹس ڈال سکتے ہیں وہ 60 من تک پیداوار دیتے ہیں. سر اگر ہم 60 من پہ نہ جائیں, ہم آن ایوریج آج جو 29-30 پہ, ہم اگر 36 من پہ یا 37 من پہ چلے جائیں تو میرا خیال میں ہم جو 3 ملین ٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ بھی امپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ 3 سے 4 ملین ہم ایکسپورٹ بھی تو کرتے یہ ہیں. گورنمنٹ والوں کو, جو ہم نے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ ساری باتیں؟ دیکھیں میں زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں ساری ان علاقوں میں, وہ رولر ایریا سے, دے آر پولیٹیشینز, دے آر منسٹرز, دے آر پارٹ آف دا کیبنٹ, تو وہ کیوں یہ سر ہم نے اسلام آباد میں جب پروٹیسٹ کیا, ہماری پرائم منسٹر سے کوئی 1.5 گھنٹہ میٹنگ ہوئی, یہ ہم نے پرائم منسٹر سے ساری باتیں کی ہیں, ایک ایک بات کی ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں فوری طور پر ایگریکلچر, پہلا ہمارا جو پوائنٹ تھا کہ ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی جائے. ہمارا دوسرا تھا کہ ویسے یہاں پہ تو اور بڑی ایمرجنسیاں لگ جاتی ہیں, ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے اس کو ٹائم لگے. میں آپ کی طرف آتا ہوں اگر اجازت دے دیں, میں محمود صاحب کی طرف اگر اجازت دے دیں تو میں ان سے, محمود صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ فلڈ سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ متاثر ہوا سندھ جو ہے, اور اس کے جو کسان ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. جو سندھ کے حوالے سے مطلب یہ فلڈ ریلیٹڈ جو پیکج کے اندر جو کچھ اناؤنس کیا گیا ہے, کچھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کرے گی, کوئی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, ڈو یو تھنک کہ یہ کافی ہوگا, سفیشینٹ ہوگا, جو چھوٹے کاشتکار ہیں جن بیچاروں کے پاس جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے شاید پیسے نہ ہوں؟ دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلڈنگ تو ہمارے پاس ہوئی ہے اگست کے مہینے میں, اور نومبر کا مہینہ چل پڑا, اور ابھی تک کوئی پراپر رسپانس ہمیں نہیں نظر آیا. 100 بلین روپیز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے تو فوراً ہی ڈش آؤٹ کر دیے گئے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے لیے, میرے لیے نظر میں کوئی فلڈ کے لیے کوئی ایک بات کہی گئی کہ 12 لاکھ بوریاں گندم کی ایز اے سیڈ دیا جائے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت سندھ میں گندم کی بوائی رواں دواں ہے, اور ابھی یہ کل اناؤنس ہوا ہے, تو یہ کب جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ گورنمنٹ آف سندھ نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کام کیا اس کے اوپر کہ ہم گندم کا بیج ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور انہوں نے وڈرا کر لیا. اب یہ پروونسز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرنے لگی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز نہیں ہے کہ وہ پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ کر سکے. سو ویری فرینکلی آئی سی دس رسپانس ایز ویری لیٹ, ویری انکوکڈ. نہیں, لیکن پروونشل گورنمنٹ نے, صوبائی حکومت نے کیوں وڈرا کر لیا؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی, کوئی ریزن ہے؟ ایٹ 11th آور اس کو سڈنلی, ہم نے تو میڈیا سے ہی سنا کہ وڈرا کر لیا گیا. اس سے پہلے لسٹیں بن گئیں, کمیٹیز بن گئیں تعلقہ لیول پہ. اٹ واز این ایمبیشیس پروگرام, 13 ارب روپے کا تھا, اور بلکہ وہ کہتے رہے صوبے میں کہ ہمیں وفاق نے اتنی مدد نہیں کی, اس میں ہم کریں گے خود ہی, اور وہ نہیں کر سکے. آخری بات میں صرف اس میں آپ سے کر دوں کہ دیکھیں, آپ ہمارے پاکستان میں 5 میجر کراپس ہیں. آپ کی میز, کاٹن, شوگر کین, رائس اینڈ ویٹ. اس میں علاوہ ویٹ کے کسی کا اور کراپ کا آپ کے پاس لوکل ڈیولپڈ سیڈ اویلیبل نہیں ہے اس ملک کے اندر جو کہ کامیاب ہوا ہو. کو پیچھے پاسٹ میں شوگر کین کی بھی ساری باہر سے ورائٹیز آتی ہیں, یہاں کرتے ہیں. رائس کی علاوہ 1-2 ورائٹیز کے جو ہمارے پاس یہاں پرانی چل رہی ہیں, یہاں ساری امپورٹڈ ورائٹیز ہیں. ویجیٹیبلز تو تقریباً 80-90% امپورٹڈ ہمارے پاس اس وقت یہ چل رہی ہیں. اس صورتحال کو جب تک آپ پراپرلی نہیں ہینڈل کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. صرف ڈی اے پی کی سبسڈی از ناٹ انف. فرٹیلائزر کے یوزیج میں بیلنسڈ یوزیج از اے مسٹ. اٹس ناٹ اونلی فاسفورس, اٹس آلسو پوٹاش, اٹس آلسو زنک. وہ جب آپ فارمر کو اس طرح کی نہیں دیں گے پالیسی میں کوئی سپورٹ, تو وہ ایک ہی قسم کا اگر فرٹیلائزر استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہیلز کے تھریش ہولڈز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. انفارچونیٹلی وہ چیز ہم اس پیکج کے تھرو بھی انفارچونیٹلی نہ سنا ہے اور نہ ہی وہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, ایک اور شارٹ کوئکلی بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ویک اپ پاکستان کے اندر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو چیلنج ہے اس کو کس طرح سے گورنمنٹ ہے یا ہماری جو اکیڈیمیا ہے یا ہماری جو ریسرچ کے لوگ ہیں یا فارمرز ہیں مل کے کس طرح سے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں, اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انور صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسی کراپس ہیں جس مطلب جیسے ود دا پیسج آف ٹائم لوگ جو ہیں وہ کاٹن سے
ہٹ کے دوسری کراپس کی طرف جاتے رہے، یا ویٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شفٹ کر رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کسان جو ہے کیا اس کو ٹائملی پیسہ نہیں ملتا، یا اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، یا اس کو ریسرچ نہیں ہے، اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک کراپ سے دوسری کراپ کے اوپر شفٹ اوور کر جاتے ہیں؟ اس میں جو 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو اس کی ہے کہ ان پٹ کاسٹ بہت ہائی ہو گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے. اب جیسے آپ دیکھیں فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. یوریا شارٹ ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آپ ان پٹ کاسٹ لگا لیں ساری، وہ سب بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. فصل کو پانی لگانا ہے تو اس کے لیے ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا، اور بجلی نے تو بس ہماری جو رہی صحیح کسر ہے وہ سب نکال دی ہے. ابھی یہ سنا ہے کہ جو کل کے پیکج میں یہ جو 13 روپے فی یونٹ فکس کیا ہے، خدا کرے اس پر یہ عمل درآمد کریں اور اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی جو یہ ڈکیتی ہے وہ اس میں شامل نہ کریں تو شاید جو ہے وہ بچے. ایک تو یہ ریزن ہے. صحیح ہے. دوسرا کراپ زون پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اوپر کے علاقوں میں پانی کی چوری ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان فصلوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں جو ان کو پانی سے اور اسے سوٹ کرتی ہیں، اور نیچے کے علاقوں میں جو پانی آتا ہے تو پھر لوگ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہی فصل لگا لیتے ہیں. تیسری جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ ہماری جب پروڈیوس مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جب ہمیں ان پٹ دینا ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا ہے. جب ہماری پروڈیوس آؤٹ پٹ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس وقت انہیں عالمی مارکیٹ یاد نہیں رہتی، پھر جو ہے وہ اونے پونے دام جو ہے وہ ہم سے خرید لیا جاتا ہے. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اچھا، مجھے ایک ہی فصل یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ جو گندم کی انہوں نے پرائس فکس کی ہے حکومت نے، وہ پرائس ڈو یو تھنک کہ وہ ٹھیک ہے، وہ پرائس کافی ہے؟ بالکل. دیکھیں جب یہ لاسٹ سیزن میں 3 ملین ٹن کی بات ہوئی کہ گندم جو ہے وہ کم پروڈیوس ہوئی ہے، تو جو پہلا ٹینڈر کال کیا گیا تو اس سے جو گندم پاکستان میں آئی ہے وہ یہاں پر ہمیں پورٹ پر اس کی جو لینڈنگ کاسٹ ہے وہ یہاں تک وہ 4400 روپے من پڑی ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ ابھی جو ہوئی ہے یہ $373 میں ابھی جو معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی 3350 روپے میں وہاں سے خریدی ہے ہم نے. ہمیں جو ریٹ دیا گیا پچھلے سال وہ 2200 روپے دیا گیا. آپ نے 1000 روپے، 1500 روپے، 2000 روپے تک بھی نقصان کیا فی من پہ. یہی پیسے جیسے ابھی خالد بھائی کہہ رہے تھے، یہی پیسے اگر زراعت پر انویسٹ کر دیتے، پچھلے سال لوگوں کو ڈی اے پی اور یوریا اویلیبل کر دیتے ان پیسوں سے، تو آج پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بالکل صحیح ہے. جی خالد کھوکھر صاحب، کیوں شفٹ کر رہے ہیں کسان جو ہیں مختلف قسم کی جو کراپس ہوتی ہیں ان کو، جو پاپولر کراپس ہیں ان کو چھوڑ کے؟ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہماری جو کاٹن تھی وہ انڈیا سے ایک زمانے میں زیادہ ہم پروڈیوس کرتے تھے، بٹ اب جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہم سے. جی دیکھیں جی، وہ ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے کہ ایک کاروباری شخص مرا تو اس کا قبر میں حساب کتاب ہوا. فرشتوں نے اس پہ آخری سوال کیا، جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ اس نے کہا صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. تو کاشتکار بھی وہیں شفٹ ہوگا جہاں اس کو فائدہ ملے گا. دوسری میں بات کہوں کہ ابھی بڑی ہی خوبصورت بات کی تھی محمود علی شاہ صاحب نے کہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر. اگر ہم آج بیلنس یوز آف فرٹیلائزر شروع کر دیں اور کاشتکار کو شروع کروا دیں، ہمیں پیداوار کی کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت کون ساری کرائے نعمتیں گا؟ دی. یہ کون کرائے گا؟ دوسری ہمارے ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے جو ایگریکلچر کے صاحبان ہیں، یا ہمارے ڈویژن میں یا صوبے میں، کون لوگ کرائے گا؟ سر وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیداواری لاگت میں ریجن وائز ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، اب انڈیا میں دیکھیں نا کہ انڈیا میں انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستان روپیز میں 700 کی، ہمیں مل رہی ہے 2500-2600 روپے کی. ان کو پاکستان روپیز میں ڈی اے پی کوئی 3200-3300 میں مل رہی ہے، ہمیں مل رہی ہے 11,500 روپے میں. ان کی بجلی مفت ہے آلموسٹ، ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. وہاں پہ گرین ڈیزل کے نام پہ ڈیزل ان کو سستا ملتا ہے، ہمارے یہاں ڈیزل بہت مہنگا ہے. وہاں ایگریکلچر کے اسپیشل ملتا ہے. پھر وہاں پہ ریسرچ کا بجٹ بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے خالد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ شاید آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ اٹھائیں گے تو وہ آپ کے اوپر قدغنے لگائیں گے. سبسڈیز جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم دے ہیو بین وڈرون، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر گورنمنٹس کے پاس کتنا آپشن رہ جاتا ہے. میں آپ دیکھیں جب ان سے بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں، پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے.
اگر یہ لوگ فوڈ سیکورٹی کو اہمیت نہیں دیں گے. میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا, زراعت فوڈ سیکورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت نے آپ کے ملک کو چلایا. آپ نے جب 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی, کوئی بھوکا نہیں مرا پاکستان میں زراعت کی وجہ سے. کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن ہوا, کوئی بھوک سے پاکستان میں نہیں مرا, الحمدللہ زراعت کی وجہ سے. ہم نے زراعت کو ہی مار دیا. اچھا دیکھیں, ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ول نہیں دی, نیت نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے جرت نہیں ہم میں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, کاشتکار زراعت بالکل آخری درجے پہ ہے, اس کو پرائرٹی نہیں دی جاتی. اس وقت پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے, سب سے زیادہ اہمیت فوڈ سیکورٹی کو دی جا رہی ہے. لیکن جہاں ایسا بالکل نہیں ہے, جہاں زراعت پہ سیاست کی جائے, جہاں پہ ایجوکیشن پہ سیاست کی جائے, جہاں پہ ہیلتھ پہ سیاست کی جائے, کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ہے یہ چیزیں؟ ہم نے تو زراعت کو پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں نا, جہاں زراعت کو ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنا دیا جاتا ہے, چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. بھئی ہم زراعت کی بات کریں, یہاں چھوٹے بڑے کاشتکار کی بات ہی کوئی نہیں. اگر سبسڈی کوئی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی, چھوٹا 5 ایکڑ تک دیں گے, 7 ایکڑ تک دیں گے. ہم نے زراعت کو پروموٹ کرنا ہے, ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں, ہم ریسرچ کو بہتر کریں, ہم مارکیٹنگ میکنزم میں بہتر کریں. اب آپ یہ دیکھیں, پیکج میں کوئی بات ہوئی کسی فصل کی سپورٹ پرائس پہ, کوئی بات ہوئی کسی ریسرچ کے اوپر کہ ہم ریسرچ کے لیے بجٹ میں کیا کر رہے ہیں, ہم تو جب فیلڈ کے آپ لیے لوگ کیا یہاں کر سے رہے ہیں. اسلام آباد سے واپس جا رہے تھے تو کیا ایگری کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ؟ جی ہماری کے اوپر واپس رات لیٹ تک جو ہے نیگوسیشنز جو ہیں آپ لوگوں کے مذاکرات ہوتے رہے. جی ہماری پرائم منسٹر سے کچھ بعد میں میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا, پی ایم صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ میں آپ سے میٹنگ کرتا تو ہوں. جو بعد میں میٹنگ ہوئی تھی ہے, اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیکج اناؤنس کیا گیا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز تھی اس کے اندر؟ دیکھیں جی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بجلی کا ریٹ ہے, لیکن اگر اس پہ ایف پی اور کیو ٹی آر وغیرہ نہ لگے تو پھر وہ ٹھیک ہے, ہمیں قابل قبول ہے, ہم اس پہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ ٹریکٹر والا بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ باہر سے ٹریکٹر منگوایا جائے 5 سال چلا ہوا, بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ 2-3 سال چلا ہوا آنا چاہیے, پابندی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے, جو کوئی نیا منگوانا چاہے 3 سال کا انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے اوپر ڈیوٹیز میں جو فیسلٹی ہے وہ کم ہے شاید. 3 سال کا بھی انہوں نے کہا ہے. دیکھیں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے, کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی کوئی ایگریکلچر کے کسی امپلیمنٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے کاشتکار کو سپورٹ کریں, نہ کہ یوکرائن, رشیا اور انڈیا کے کاشتکار کو $5 جا کے دیں. یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, باہر آپ 13 سے 14 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کر لیں. میں آخری بات کروں گا, اگر 1800 ارب حکومت کہہ رہی ہے نا, ہم کاشتکار تنظیموں کو بٹھا دیں. میں کہتا ہوں, یہ محمود علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی اس بات پہ اگری, ہمیں 600 ارب دے دیں, ہم زراعت کو یہاں سے یہاں اوپر لے کے چلے جائیں گے. 600 ارب صرف اس پہ انویسٹ کرنے دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. محمود صاحب مجھے کائنڈلی بتا دے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر, جو گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ بجلی کا ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی فکس تو کر دیا 13 روپے پر یونٹ, لیکن ساتھ انہوں نے سولرائزیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو وہ اگر ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر ٹائم تو لگے گا, آپ کو معلوم ہے, تو کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسرا گنے کی کاشت جو ہے جن ایریاز کے اندر لوگوں نے چینی کی ملیں لگائی ہیں, اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دوسری کوئی جو بھی ہماری پروڈکٹ تھی وہ افیکٹ کی ہے اس نے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو آپ نے پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے ابھی بات کی گنے کی, دیکھیں کاٹن تو بیفور انکریز ان پرائسز ہم 15-16 سے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے رائٹنگ ان دا وال کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے. اور اس کے ہاتھوں سے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو سیڈ ہمارے پاس آیا تھا بولگارڈ 1 اور بولگارڈ 2, وہ ملٹی پلائی ہوا, ہم نے نہ اس کی پیورٹی رکھی, نہ ہم نے اس کو کوئی اچھا, کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ کوئی خاص سازش کے تحت کچھ ممالک سے ایسے سیڈز منگوائے گئے جو ہمیں جس سے ڈیمیج کیا جائے. کیا ایسی کوئی اس میں حقائق ہیں, کوئی سچائی ہے اس کے اندر؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی سازش کر کے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ایسا باہر سے کوئی بھی نہیں ہے, بہت ضرورت اس چیز کی ہے. دیکھیں 4 کمپنیاں BASF, بائر, سنجنٹا اور ایک اور کمپنی, ابھی مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے, یہ ایک کمپنی $1 بلین خرچ کر رہی ہے اس وقت ریسرچ کے اوپر. انفارچونیٹلی کاٹن کا جو سسیپٹیبلٹی ہے ٹو ویدر, سسیپٹیبلٹی ٹو پیسٹ اینڈ ڈیزیزز, وہ ایسی چیز ہے کہ گروور نے پنجاب میں بہت زیادہ فور لاسٹ
3-4 सालों में 7 से 8 लाख एकड़ के ऊपर पैडी की कल्टीवेशन में इंक्रीज आ गई है। सो शुगर केन की एरिया लास्ट 5 से 7 साल में कोई मेजर इंक्रीज नहीं आया है। काश्तकार क्या करेगा बेचारा? उसको जहां भी इसको नजर आएगा वो वहां चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास कोई बीज नहीं है, आप बाहर से भी बीज नहीं ले रहे। हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने बाहर से वो बीज लाया, उनकी अपनी रिसर्च के बीज नहीं थे और उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। उनकी यील्ड हमसे कोई इतनी ज्यादा नहीं है, चाइना की ज्यादा है लेकिन इंडिया की ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने एरिया सस्टेन किया है और नया बीज रखा है जिसकी वजह से उनके ऊपर सस्टेनेबल वो सारी प्रोडक्शन जो है उन्होंने जारी और सारी रखी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी की सोचने का एक फुकदान है वो आज तक हमारे पास वो बाकी है और उसको कोई भी उसके ऊपर नहीं सोच रहा कि अगले 5 से 7 साल का हमारा ज़राअत का विजन क्या है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। उसका बुनियादी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर, लोग ज़्यादातर इक़्तिदार के लिए लड़ते रहते हैं आपस में, इक़्तिदार के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, सियासत ज़्यादा करते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट, जो पार्टी हुकूमत में आती है वो पॉलिसीज़ को लेके, नई पॉलिसीज़ को लेके आ जाती है पुराने के ऊपर, बिल्कुल जैसे वो बचपन में पुराने ज़माने में बच्चे स्लेट लेकर जाते थे स्कूल में और उसको वहीं पे जो है रब कर देते थे। ये एक दूसरी बड़ी वजह है कि देयर इज़ नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ इन दिस कंट्री। सो आई थिंक वहीद साहब, लेट मी जस्ट इंटरजेक्ट वहीद साहब एंड मुझे थोड़ी इजाजत दें, मैं आपसे इसमें थोड़ी सी एतराज कर सकूं। देखिए सिंध में तो लास्ट 15-20 साल से एक ही हुकूमत रही है और बीच में वफाकी और सूबे की। राइट, सही बात है। देखिए वहां पे कि कोई भी पॉलिसी वहां पे अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में कि हमने ज़राअत को ना समझा है, ना ज़राअत को समझना चाहते हैं, ना ही उसमें कोई कदम लेना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी सी अक्रॉस द बोर्ड। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद खोखर साहब, आपका सदर हैं किसान इत्तेहाद के। महमूद नवाज शाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आप सिंध आबादकार बोर्ड के, और मोहम्मद अनवर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आप सिंध आबादकार इत्तेहाद के। तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फूड सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और डेफिनेटली ये सबसे प्राइमरी ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि आपने ज़िंदा रहने के लिए आपको खुराक की तो ज़रूरत है ना, उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो अगर हमने फूड सिक्योरिटी के ऊपर अगर हमने फोकस ना किया, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी पॉलिसी मेकर्स ने, तो आने वाले दिनों में, अभी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि 26 लाख टन गंदम जो है इस साल हम जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें 50% 60% जो हमारी ज़रूरत है गंदम की या बाकी खुराक की, वो हम बाहर से ही लाते रहेंगे और उसके ऊपर डॉलर्स लगेंगे, और जब डॉलर्स लगेंगे तो डॉलर की कीमत जो है डेफिनेटली ऊपर जाएगी। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।